السلام علیکم، میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسٹاک گالا۔ ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اسٹاک مارکیٹ سے ریلیٹڈ کچھ اہم خبروں کے ساتھ۔ تو سب سے پہلی خبر بین الاقوامی منظرنامہ کے حوالے سے ہے، جہاں امریکہ میں صدارتی امیدوار کے لیے ووٹنگ کا عمل جاری ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا صدر ٹرمپ دوبارہ سے کرسی صدارت پر براجمان ہوں گے یا جو بائیڈن امریکہ کے نئے صدر منتخب ہو سکیں گے۔ دوسری خبر شامل کرتے ہیں سیمنٹ سیکٹر سے۔ سیمنٹ سیکٹر جیسے کل ہم نے آپ کے ساتھ تذکرہ کیا تھا کہ اگر سیمنٹ سیکٹر اپنی پاور کے ساتھ واپس آئے گا تو مارکیٹ جو بازار ہے اس کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوگا۔ تو سیمنٹ سیکٹر میں 4 مرتبہ لگاتار نیچے رہنے کے بعد، 4 کوارٹرز میں نیچے رہنے کے بعد اس سہ ماہی میں تقریباً 5.3 بلین روپے کا منافع بنانے میں کامیاب ہوا۔ اس کوارٹر میں مجموعی طور پر 13.56 ملین ٹن سیمنٹ پروڈیوس کی گئی ہے، جو کہ اس ماہی کے حجم کے اعتبار سے دوسرے نمبر پر رہی۔ اگر ہم لوکل ڈسپیچز کی بات کریں تو 10.8 ملین ٹن کا اضافہ ہوا ہے، جو کہ 16% بنتا ہے۔ اب ہم بات کریں اگر سیمنٹ سیکٹر میں سیلز کے اعتبار سے، تو سیلز کا جو حجم ہے اس میں ہم نارتھ ریجن کی سیلز کا حجم دیکھیں تو اس میں 14% اضافہ ہوا ہے، جبکہ ساؤتھ ریجن کی سیلز کے حجم میں 30% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، اور سیمنٹ کی برآمدات کافی حد تک 2.7 ملین ٹن تک پہنچ گئی ہیں، جو کہ خوش آئند خبر ہے۔ تیسری خبر شامل کرتے ہیں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ایک میٹنگ کل ہوئی، جس میں بتایا گیا ہے کہ سرکولر ڈیٹس جو ہیں وہ پاور سیکٹر میں خاص کر کے 2.3 ٹریلین تک پہنچ گئے ہیں، جس میں سے 1.139 ٹریلین روپے پی ٹی آئی کی حکومت میں اس کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک اور خبر، وزیر اعظم عمران خان نے انڈسٹریل سیکٹر میں خاص کر کے چھوٹے کاروبار کے لیے پاور ٹیرف میں 50% تک جو اخراجات ہیں اور اس کا استعمال ہے اس میں کم رکھنے کی ہدایت جاری کی ہے۔ ایک اور خوش آئند خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ پچھلے 2 ماہ میں پاکستان کی کرنسی، پاکستانی روپے کی قدر میں $US کے مقابلے میں 4.3% اضافہ ہوا ہے، جو کہ مارکیٹ کے لیے ایک بہت اچھی خبر ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے اسٹاک مارکیٹ کی رپورٹ آپ کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسٹاک مارکیٹ میں آج ایک دم سے، جیسے ہم نے آپ کے ساتھ تذکرہ کیا تھا کہ کچھ اسپیکولیشنز تھیں کہ لاک ڈاؤن کی طرف جائے گا، تو کل رات میں وزیر اعظم عمران خان نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کی طرف نہیں جا رہے، کاروباری سرگرمیوں کے لیے ایس او پیز پر عمل کیا جائے گا۔ تو اس سے ہوا کیا ہے کہ مارکیٹ کے اوپر ایک اچھا اور پازیٹیو ریسپانس نظر آیا، اور آج مارکیٹ 1368 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 40,080 پوائنٹس پر بند ہوئی ہے۔ اس کا ہائی رہا تھا 40,499 اور لو رہا تھا اس کا 39,112۔ مجموعی طور پر 364 کمپنیز نے آج کاروبار میں حصہ لیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ایڈوانس پر 298 کمپنیز بند ہوئی ہیں، 56 کمپنیز صرف ڈکلائن پر بند ہوئیں اور 10 کمپنیز کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔ مجموعی طور پر اگر ہم بات کریں اوور آل والیوم آف شیئرز کی، تو کل کے مقابلے میں والیوم آف شیئرز میں بھی اضافہ ہوا۔ 38 کروڑ 39 لاکھ شیئرز کا کاروبار ہوا، جس کی مالیت 13 ارب 79 کروڑ روپے بنتی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایس سی 100 انڈیکس کی کنٹریبیوشن کی۔ اوور آل مارکیٹ میں 22 کروڑ 93 لاکھ شیئرز کے ساتھ مارکیٹ میں کنٹریبیوٹ کیا کہ ایس سی 100 انڈیکس نے، اور یہ مارکیٹ کا تقریباً 60% حصہ بنتا ہے۔ اور اب بات کریں اس کی مالیت کی، تو 10 ارب 21 کروڑ روپے کے ساتھ مارکیٹ کو کنٹریبیوٹ کیا، جو کہ مارکیٹ کا تقریباً 74% حصہ بنتا ہے۔ ناظرین، اب بات کریں گے ہم ٹاپ 3 سیکٹرز کی۔ تو سیمنٹ سیکٹر، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو پروگرام کے آغاز میں خبر دی، ایک مثبت خبر دی، تو 7 کروڑ 1 لاکھ شیئرز کے ساتھ مارکیٹ کو لیڈ کیا۔ دوسرے نمبر پر رہا وناسپتی اینڈ الائڈ 3 کروڑ 56 لاکھ شیئرز کے ساتھ۔ تیسرے نمبر پر رہی اور انجینئرنگ سیکٹر تیسرے نمبر پر اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی 2 کروڑ 94 لاکھ شیئرز کے ساتھ۔ اب ہم بات کریں ان ٹاپ 3 سیکٹرز میں کمپنیز کی، تو سیمنٹ سیکٹر میں 18 کمپنیز نے کاروبار میں حصہ لیا اور سب کمپنیز اس کی ایڈوانس پر بند ہوئی ہیں۔ وناسپتی اینڈ الائڈ نے 3 کمپنیز نے کاروبار میں حصہ لیا، 2 کمپنیز اس کی ایڈوانس پر اور 1 کمپنی اس کی ڈکلائن پر بند ہوئی۔ انجینئرنگ سیکٹر، جس نے تیسری جگہ بنائی آج مارکیٹ لیڈرز میں، اس میں 16 کمپنیز نے کاروبار میں حصہ لیا، 14 کمپنیز اس کی ایڈوانس پر اور 2 کمپنیز اس کی ڈکلائن پر بند ہوئیں۔ ناظرین، پروگرام میں اب بات کرتے ہیں ہم مارکیٹ لیڈرز کی، ٹاپ 3 پرفارمرز کی۔ تو یونٹی فوڈ
لمیٹڈ 4 کروڑ 29 لاکھ شیئرز کے ساتھ پہلے نمبر پر رہی. اس کی شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی 23 روپے 72 پیسے کے ساتھ. ہائی رہا اس کا 24 روپے 59 پیسے, لو رہا اس کا 23 روپے 72 پیسے اور 87 پیسے اضافے کے ساتھ اس کی شیئر پرائس بند ہوئی ہے 24 روپے 14 پیسے کے ساتھ. کل کے مقابلے میں 3.74% حصہ بنتا ہے. دوسرے نمبر پر آپ پاور سیمنٹ سیکٹر میں 3 کروڑ 56 لاکھ شیئرز کے ساتھ دوسرے نمبر پر رہی. اس کی مارکیٹ شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی 9 روپے 45 پیسے کے ساتھ. ہائی رہا اس کا 10 روپے 28 پیسے اور لو رہا اس کا 9 روپے 45 پیسے. 93 پیسے اضافے کے ساتھ 10 روپے 21 پیسے پر یہ بند ہوا اور کل کے مقابلے میں 10.02% اس کی شیئر پرائس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. تیسرے نمبر پر رہا ہیسکول 2 کروڑ 94 لاکھ شیئرز کے ساتھ. اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس اوپن ہوئی تھی 14 روپے 10 پیسے کے ساتھ. ہائی رہا اس کا 14 روپے 85 پیسے اور لو رہا اس کا 14 روپے 10 پیسے. 1 روپیہ 01 پیسے کے اضافے کے ساتھ اس کی مارکیٹ میں شیئر پرائس جو بند ہوئی ہے وہ 14 روپے 83 پیسے پر. کل کے مقابلے میں 7.31% اس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین اب بات کرتے ہیں مارکیٹ میں ٹاپ گینرز اور لوزرز کی ود رسپیکٹ ٹو شیئر پرائس انکریز. تو نیسلے پاکستان 100 روپے کے اضافے کے ساتھ 6,338 روپے 87 پیسے پر بند ہوا ہے. صفائی ٹیکسٹائل 66 روپے 22 پیسے اضافے کے ساتھ 949 روپے 71 پیسے پر بند ہوا ہے. ماری پیٹرولیم 44 روپے 32 پیسے اضافے کے ساتھ 1,272 روپے 26 پیسے پر بند ہوا. لوزرز کی اگر بات کریں تو کولگیٹ پالمولیو پاکستان 50 روپے کی کمی کے ساتھ 2,706 روپے 37 پیسے پر بند ہوا. بلیسڈ ٹیکسٹائل لمیٹڈ 17 روپے 99 پیسے کی کمی کے ساتھ 2,259 روپے 01 پیسے پر بند ہوا. KTCL خیبر ٹوبیکو 13 روپے 01 پیسے کی کمی کے ساتھ 323 روپے 12 پیسے پر بند ہوا ہے. ناظرین اب ہم آپ کو اہم بورڈ میٹنگز کے حوالے سے بتائیں. کل جو اہم بورڈ میٹنگز ہیں ان میں عروج ٹیکسٹائل اور ہال مارک کمپنیز کی 11 بجے میٹنگ ہے اور اس کے بعد کلوور پاکستان 12 بجے ہے. دوست سٹیل اور کوئس فوڈ کی 2 بجے ہے. ناظرین اب بات کرتے ہیں ہم ایشین سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. آسٹریلیا میں یہ ہماری آج جتنی بھی ایشین سٹاک ایکسچینج سب میں مثبت رجحان نظر آیا. 115 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا آسٹریلیا کی مارکیٹ میں. 45 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا چائنا کی مارکیٹ میں. ہانگ کانگ کی مارکیٹ میں 479 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. انڈیا کی مارکیٹ میں 503 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. جاپان کی مارکیٹ میں 318 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور تائیوان کی مارکیٹ میں 144 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا. ناظرین پروگرام کے آخر میں ہم بات کرتے ہیں پورٹ فولیو انویسٹرز کی. تو فورن انڈیویجولز نے 35,65,000 روپے کی سیلنگ کی ہے آج. فورن کارپوریٹس نے 50 کروڑ 33 لاکھ روپے کی سیلنگ کی ہے. اوورسیز پاکستانی نے 3 کروڑ 33 لاکھ روپے کی سیلنگ کی ہے. اور اوورآل اگر مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو نیٹ ہمارا جو فورن انویسٹر پورٹ فولیو انویسٹمنٹ ہے یہ تقریباً 60 کروڑ روپے سیلنگ کے ساتھ بنتا ہے. لوکل انویسٹر پورٹ فولیو انویسٹمنٹ کی بات کی جائے تو انڈیویجولز نے 74 کروڑ 54 لاکھ روپے کی پرچیزنگ کی ہے. کمپنیز کے اکاؤنٹس میں 22 کروڑ 95 لاکھ روپے کی سیلنگ ریکارڈ کی گئی. بینکس اور ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ کے اکاؤنٹس میں 53 کروڑ 60 لاکھ روپے کی سیلنگ ریکارڈ کی گئی. نان بینکنگ فائنینشیل کمپنیز میں سیلنگ دیکھی گئی 32 لاکھ 10 ہزار روپے کی. میوچل فنڈز کے اکاؤنٹس میں 12 کروڑ 98 لاکھ روپے کی پرچیزنگ ریکارڈ کی گئی. ادر آرگنائزیشنز کی اگر ہم بات کریں تو 5 کروڑ 54 لاکھ روپے کی بائنگ ریکارڈ کی گئی. بروکرز پروپرائٹری اکاؤنٹس کی اگر ہم بات کریں تو 2,54,000 روپے کی سیلنگ ریکارڈ کی گئی اور انشورنس کمپنیز کے اکاؤنٹس میں 43 کروڑ 86 لاکھ روپے کی پرچیزنگ دکھائی دی. ناظرین مارکیٹ کا ٹرینڈ ایک دم سے شفٹ ہو رہا ہے اور یہ صرف اور صرف اس اسپیکولیشن کے اوپر تھا کہ یہ نہ ہو کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال پیدا ہو جائے. تو اس کے حوالے سے جیسے ہم نے پروگرام کے آغاز میں آپ کو بتایا کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے تمام خبریں جو تھیں وہ بالکل دم توڑ گئی ہیں اور کاروبار ایسے ہی چلیں گے, لیکن SOPs کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ جب بھی کاروبار کی سرگرمیوں کے لیے باہر نکلیں تو ماسک کا استعمال کریں, ہینڈ سینیٹائزر کا استعمال کریں اور اپنے ہاتھوں کو 20 سیکنڈ تک ضرور دھوئیں, جس سے آپ بھی محفوظ رہیں گے اور آپ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ موجود ہیں وہ بھی محفوظ رہیں گے. آپ محفوظ تو معاشرہ بھی محفوظ.
اس پیغام کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔